آج کل لگتا ہے کہ آڈیوز کا سیزن آ چکا ہے، اس میں میرا بھی ذکر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اس کے اندر۔ اگلے سال جو ہے وہ حقیقی آزادی آنے والی ہے، امریکہ کے رستے آ رہی ہے، ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے۔ اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ ہمارے سیاستدان ہماری ایئر فورس کی جانب سے کی گئی جو کارروائی ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس ملک کی ایک فارن پالیسی کم از کم اس کو ریسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج کل لگتا ہے کہ آڈیوز کا سیزن آ چکا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے بھی ایک دفعہ آڈیوز کا سیزن آیا تھا، مجھے یاد ہے۔ آڈیوز پہ آڈیوز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ والی جو آڈیو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں میرا بھی ذکر ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں میرا بھی ذکر ہے، اور بیسکلی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما کی مبینہ طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کی ایک آڈیو جو ہے وہ آئی تھی، ہم نے اس آڈیو کو ریلیز نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑی گالم گلوچ تھی۔ تو میں تھوڑی دیر میں اس آڈیو کے بارے میں ساری تفصیلات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن کچھ اور خبریں بھی ہیں، اسے بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے میرے خیال میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آج جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، سرپرائزنگلی ایک نیا پیٹرن ہم نے دیکھا ہے، ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کل ان کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کی جا کے ملاقات ہوئی ہے، اور میرے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی 2-2.5 گھنٹے کی بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے ان سے، عمران خان صاحب سے۔ تو بعد میں عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیرونی چیپٹر ہے وہ اندرونی چیپٹر سے کسی اور ہی ڈگر کے اوپر چل رہا ہے۔ اندرونی چیپٹر کچھ پلاننگ کرتا ہے، بیرونی چیپٹر جو ہے وہ کوئی اپنی کہانی لے کے چلتا ہے۔ تو خیر، یہ جو ٹویٹ ہے اوبیسلی ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی باہر سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جو رپورٹ کیا گیا اس اکاؤنٹ سے، اس میں انہوں نے کہا جی حقیقی آزادی کا سال ہے انشاءاللہ 2025۔ تو جناب اگلے سال جو ہے وہ حقیقی آزادی آنے والی ہے، لیکن آج جو ہے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کے رستے آ رہی ہے، جو کیونکہ سٹارٹ وہیں سے ہوئی تھی تو وہیں سے آ رہی ہے۔ تو حقیقی آزادی پاکستان میں تو ابھی تک نہیں آئی، لیکن امریکہ کے اندر جو ہے یہ لوگ لے آئے ہیں وہاں پہ۔ خیر، انہوں نے کہا پاکستان 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا، ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے، مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں، ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی سپیس دیں گے، لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ کر کے بنی گالہ میں منتقل کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا ہے کہ پہلے باقی تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، میں جیل میں رہ لوں گا لیکن کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا، ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا۔ اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے۔ میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ترسیلات زر کے بائیک آؤٹ کی مہم میں شامل ہوں۔ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے، تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کے بائیک آؤٹ کی مہم روک دی جائے گی۔ یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک احتجاج ہے۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے، فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید سبکی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو گفتگو ہے اس حوالے سے ایک کنٹروورسی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کنٹروورسی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جڑی ایک چیز جو ہے وہ ایسوسیٹ کی گئی، اور مختلف چینلز نے جو ہے اسے رپورٹ کیا، وہ میں اس کی ڈیٹیل، اور اس میں چینل کے اوپر ایکچولی بریکنگ ٹکٹس کے طور پہ جو ہے وہ یہ خبر چلی۔ اس میں یہ رپورٹ کیا گیا، ایکسپریس نے بھی رپورٹ کیا، غالباً اس کو جیو نے بھی رپورٹ کیا، کہ اڈیالہ جیل میں جناب عمران خان صاحب نے اپیرنٹلی ایلیجڈلی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے دیوالیہ ہوتی معیشت کو سنبھال لیا۔ یعنی رپورٹ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حکومت کے اقدامات کو سپورٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے معیشت جو ہے وہ ہمارا ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، لیکن اس حکومت نے سنبھال لیا۔ اب یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ عمران خان صاحب کبھی جو ہے وہ اپنے مخالفین کی کوئی تعریف کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ بڑی عجیب بات لگ رہی تھی کہ آخر عمران خان صاحب نے جو ہے یہ کیسے کہہ دیا۔ ایک صحافی نے جو رپورٹ ہوا ہے کہ جی صحافی نے سوال کیا کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں
حکومت نے معیشت کو استحکام دیا ہے، تو اس پہ عمران خان نے جواب دیا کہ معیشت مستحکم ہونے سے، دیوالیہ ہونے سے بچ گئی ہے، لیکن ترقی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اوپر شبیر ڈار صاحب جو جیو کے رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس بات کا 101% امکان ہے کہ عمران خان نے معیشت کے حوالے سے اپنے بیان سے کل پرسوں مکر جانا ہے. اس بات کا تجربہ ہمیں کئی بار ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے آج جب معیشت کے مستحکم ہونے کی بات کی، اس وقت کمرہ عدالت میں 5 رپورٹرز موجود تھے. انہوں نے جب کہا کہ حکومت نے ضرور معیشت کو سٹیبلائز کیا ہے لیکن معیشت کی گروتھ نہیں ہو رہی، یہ بات سن کر ہم حیران ہوئے، کیونکہ عمران خان حکومت کی معاشی پالیسی پر ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ معیشت کے سٹیبلائز ہونے تک حکومت کی معاشی پالیسی کو تسلیم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ معیشت کے سٹیبلائز ہونے سے معیشت بچ تو جاتی ہے، لیکن اسے گرنے کا خطرہ موجود رہتا ہے. جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی، معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. اب یہ ایک رپورٹر نے اسے اس طرح پوری تفصیل بتائی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. مشال یوسف زئی جو بشرا بی بی کی ترجمان ہے، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ شبیر ڈار صاحب، آج جب خان صاحب میڈیا بشمول آپ سے بات کر رہے تھے تو کمرہ عدالت میں اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ خان صاحب کے پیچھے کھڑے تھے. خان صاحب میڈیا کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے. انہوں نے یہ جملہ کہا کہ معیشت تب مستحکم ہو سکتی تھی. ایک دم آپ نے لکھتے لکھتے اونچی آواز میں کہا کہ معیشت مستحکم ہے، تو خان صاحب نے آپ کو کاٹ کر کہا کہ ہو سکتی تھی. تھی پر بہت زور دیا اور ہنسے بھی. تو ہم سب بھی ہنسے کہ آپ اپنی مرضی کی رپورٹنگ لکھ رہے ہیں، اور جملہ یوں مکمل کیا کہ معیشت تب مستحکم ہو سکتی ہے جب ملک میں امن اور رول آف لا ہو. امید ہے آپ کے ساتھی آپ کی تصحیح کریں گے. بعد میں شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی اس معاملے کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے منسوب معیشت کے حوالے سے نجی چینل کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کیا گیا بیان غلط ہے. خان صاحب کو مس کوٹ کیا گیا ہے. ملٹری ٹرائلز، مذاکرات اور اس کا ٹائم فریم، مذاکرات کی شرط. خان کا وزیر اعلیٰ علی امین خان اپنے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز پر مکمل اعتماد کا اظہار. خان نے کہا میرے ورکرز میرا فخر ہیں. اچھا، تو بیسکلی مطلب یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے معیشت کے حوالے سے حکومت کو کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا ہے. البتہ جو ایک نئی چیز ہم نے دیکھی ہے خان صاحب سے جڑی ہوئی، وہ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ بھی آج ملے تھے خان صاحب سے، اور بعد میں انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا آج مذاکراتی کمیٹی کی عمر ایوب کی سربراہی میں عمران خان سے ملاقات ہوئی. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور موجود تھے. اس میں سلمان اکرم راجہ ناصر عباس، اسد کیسر بھی موجود تھے. خان صاحب کے 4-5 پیغامات ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی زر مبادلہ پاکستان نہ بھیجنے کی کال جاری رہے گی. 1971 کے بعد کسی پارٹی کے حقوق چھینے گئے، سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کو معطل کیا گیا، الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس لیے یہ کال جاری رہے گی. دوسری بات کہ ہم 31 جنوری تک مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. سو ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. اب مذاکرات کو عمر ایوب لیڈ کر رہے ہیں. عمر ایوب ڈیڈ لائن سے متعلق حکومت کو باضابطہ طور پر آگاہ کریں گے. تیسری بات یہ کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے اور اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہیں. چوتھی چیز یہ کہ خان صاحب خیبر پختونخوا حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کیا ہے. اچھا، ویسے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ سوال ہے نا. میں تو ویسے ہی ذہن میں آتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر پورے اعتماد کا اظہار کیا. اچھا، یہ بات جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، مطلب صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب میں نے آپ کو شیخ وقار اکرم صاحب کی یہ جو ٹویٹ میں نے دکھائی تھی، اس میں بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ پورا اعتماد آپ بے فکر ہیں. تو کہ بد اعتمادی کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسی کون سی بات ہوگی کہ بد اعتمادی فیل ہو رہی ہے؟ خیر، تو انہوں نے خان صاحب نے فسطائیت کا سامنا کرنے والے تمام پارلیمنٹریوں اور کارکنوں کو اپنا فخر کہا ہے. ہمارے مطالبات 2 ہی ہیں. اول یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں. 9 مئی میں دوسری سائڈ ذمہ دار ہے، ایک کمیشن بنے جو سینئر موسٹ ججز پر بنے. CCTV فوٹیجز سامنے لائی جائیں. جو لوگ اکسا رہے تھے ان کا تعین ہو سکے. 26 نومبر پر ہمارا موقف ہے کہ گولی چلی، 13 شہید ہیں، 64 زخمی ہیں، پاکستان کی جمہوریت پر حملہ ہے. ہم 26 نومبر پر بھی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مختلف جیلوں میں ہمارے لوگ قید ہیں، انہیں رہا کیا جائے. ان کی رہائی ہمارا ایجنڈا ہے، اور آخر میں عمران خان کی رہائی عمل میں لائی جائے. ان کی رہائی کسی ڈیل پر نہیں، عدالتوں سے ہوگی. ہم نے پیغام دیا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے. وہ آئینی، قانونی اور عدالتی طریقے سے رہا ہوں. پہلے بھی عمران خان کی رہائی ہونی تھی، لیکن ایک اور مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا. اب آ رہا ہے کہانی میں ٹویسٹ، جو ایک نئی چیز سامنے آئی ہے. افغانستان پر حملے پر عمران خان نے کہا کہ ہم کسی پرائی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. انہوں نے افغانستان پر فضائی حملے کی مذمت کی ہے.
اور افغانستان سے تمام تنازعات بات چیت کے تحت حل کرنے پر زور دیا ہے. اب آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بیسکلی جو حملہ ہے یہ پاکستان کی ایئر فورس نے موسٹ پرابلی کیری آؤٹ کیا ہے, اور ہمارے سیاستدان ہماری ایئر فورس کی جانب سے کی گئی جو کارروائی ہے اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جا کے افغانستان کے اچھا افغانستان جب یہ کہہ رہے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ افغانستان کے ہائیڈ آؤٹس کے اوپر وہ جگہ جو ٹھکانے بنے ہوئے دہشت گردوں کے جو پاکستان میں آ کے یہاں پہ معصوموں کو ہٹ کرتے ہیں یا ان کو نشانہ بناتے ہیں, یہ کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے, یہ سرجیکل سٹرائک ان کے خلاف ہو رہی ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے. وہ کوئی ایکشن نہ لیں, وہ کسی قسم کا افغان حکومت کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لے, یہ لوگ بارڈر کراس کریں اور بارڈر کراس کر کے یہ ساری حرکتیں کریں. اے پی ایس پشاور کا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی کچھ ایسے ہی دہشت گردوں نے حرکت کی تھی کہ وہ اکراس دا بارڈر آپریٹ ہو رہے تھے, اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں, اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ بیٹھے رہیں, صرف تماشا دیکھیں. صرف اس وجہ سے کہ آپ کو اس قسم کے ایلیمنٹس کے اپنے احتجاج میں ضرورت ہوتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح ماضی کے اندر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک تقریب کے اندر افغان جو سفارتکار بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کے ترانے کے اوپر وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے اور آپ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی, یو آر ایبسولوٹلی فائن ود اٹ, خیر ہے, ڈزنٹ میٹر کوئی. کیوں کہ جی وہ میوزک کو جو ہے وہ حرام سمجھتے ہیں, اور وہ اس لیے جبکہ دوسرے ملکوں میں جا کے جب وہاں پہ قومی ترانہ بجتا ہے تو یہ آرام سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو میں جانتا ہوں کہ آج کل افغانستان سے پینکے بڑھانے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے, لیکن آپ کی ایک فورن پالیسی ہے, اس ملک کی ایک فورن پالیسی ہے, کم از کم اس کو رسپیکٹ کرنا سیکھیں. جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا, جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ کی ایئر فورس جو دہشت گردوں کے خلاف اگر کوئی ایکشن لیتی ہے تو آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں, اس معاملے پہ آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو افغانستان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات بہت زیادہ پیارے ہیں. تو ایون وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کے ساتھ بھی آپ نہیں کھڑے ہو رہے, آپ اس کی بھی مذمت کر رہے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی, آپ ذرا اس کو بھی سنیے گا. انہوں نے فرمایا عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ملکی معیشت کا بڑا صحرا اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر ہے. جو پاکستانی ترسیلات زر بھیجتے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جا رہی ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی ٹیلی فون کال جا رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی رقوم ان کی ملکیت ہے, وہ پاکستان نہ بھیجنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. عمران خان نے تو صرف اوورسیز پاکستانیوں کو کال دی ہے. اگر اوورسیز پاکستانی اپنی ترسیلات زر نہیں بھیجنا چاہیں گے تو اپنی مرضی سے نہیں بھیجنا چاہیں گے, اور یہ پاکستانی ہی ہیں جو یہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ڈالرز بھیجتے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ جب ہماری مذاکراتی کمیٹی کے 2 مطالبات پر سنجیدگی دکھائی جائے گی تب ہم ترسیلات زر روکنے کی کال واپس کریں گے. پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کرائی جائیں. دوسرا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ناجائز طور پر قید کیے گئے لوگوں کو فوری رہا کیا جائے. عمران خان نے کہا کہ سب قیدیوں کو رہا کریں, اگر مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھ لیں, میں ہاؤس اریسٹ میں نہیں جاؤں گا. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بنی گالا یا خیبر پختونخوا شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے مقدمات کا سامنا کر کے خود کو بے گناہ ثابت کروں گا اور پھر باہر نکلوں گا. وہ ہاؤس اریسٹ پہ جا کر قید سے باہر نہیں لائیں گے. عمران خان نے اخبار میں پڑھا ہے کہ افغانستان میں, اب یہ دیکھیے یہ وہی چیز دوبارہ آ رہی ہے, عمران خان نے اخبار میں پڑھا ہے کہ افغانستان میں ایئر فورس کے جہازوں سے بمباری کی گئی. اس پر انہیں دکھ ہوا ہے اور کہا ہے کہ بڑی دیر کے بعد افغانستان میں امن قائم ہوا ہے. افغانستان کا امن پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ وہاں جا کر اس طرح کی چیز کریں گے اور بارڈر پر انتشار ہوگا تو پاکستان کا امن بھی اس سے متاثر ہوگا. مجھے بہت دکھ ہے کہ افغانستان میں بے گناہ جانیں ضائع گئیں. اگر پاکستان کے بارڈر پر امن خراب ہوا تو اس کا براہ راست اثر ملکی معیشت پر ہوگا. عمران خان کو اس پر دکھ ہوا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بارڈرز بالکل پرامن ہونے چاہیے. اگر خفیہ ادارے سیاسی انجینئرنگ میں لگے رہیں گے تو ہمارے بارڈرز کا کون تحفظ کرے گا. عمران خان کا خیال ہے کہ ہمارے جو بہت مضبوط اور اہم ادارے ہیں ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے بجائے اپنے بارڈرز کی حفاظت کے لیے جانا چاہیے. تو یہ بارڈرز کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے بھائی, جو کچھ کر رہے تھے, یہ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ اس کی حفاظت کے لیے ہو رہا ہے, اور آپ اپنی ہی ایئر فورس کے کیے گئے کام پہ مذمت کر رہے ہیں. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کو کبھی کوئی سیاستدان اپنے ملک کی فورسز کا کیا ہوا کوئی کام جو ہے اس کی مذمت کرے کہ بیٹھ کے بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ مت کریں, کمال ہے ویسے. یہ اب ایک نیا پیٹرن نظر آیا ہے. میں پہلے ہی اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ایک امریکہ جو ہے وہ ایک جگہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر یا جو بیلسٹک میزائل پروگرامز ہیں اس سے جڑے اداروں کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے, اور دوسرے جملے میں وہ کہتا ہے فری عمران خان. آپ نوٹ کر رہے ہیں, مطلب یہ دونوں اسکیمیں اکٹھی چل رہی ہیں. ایک جگہ وہ آپ کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک پوری فل فلیج اسکیم چل رہی ہے کہ جی عمران خان کو رہا کریں.
تاثر یہ جا رہا ہے, میں ایکیوز نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن تاثر یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب جب باہر آ جائیں گے نا تو وہ امریکہ کے جو کام پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے میزائل پروگرام اور یہ سب کو, یہ سارا کو سیٹ کر دیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ خدا کے لیے اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ سٹانس لیں کہ نہیں بھائی جان یہ ہماری طرف مت دیکھنا, یہ مت سمجھنا کہ ہم یہ بیلسٹک پروگرام جو ہے اس کو روک دیں گے, یہ چلے گا اسی طرح ہی. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے. دفتر خارجہ نے اس معاملے کے اوپر کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے مگر اپنے شہریوں کو دہشت گردوں سے بچانے کے لیے بارڈر ایریا میں آپریشن کیا. افغانستان میں ایئر اسٹرائکس پر رد عمل میں دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہے. بارڈر کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز آپریشن کرتے ہیں. بارڈر ایریا میں آپریشن کا مقصد پاکستانی شہریوں کو ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گردوں سے بچانا ہے اور یہ آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کی عزت کرتا ہے. ہم نے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری پر توجہ دی ہے. پاکستان افغانستان کے ساتھ گزشتہ دنوں سے ہی رابطے میں ہے. تو یہ جناب ایک ڈیولپمنٹ. اب آ جائیں جناب اس آڈیو کے اوپر جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا. تو آڈیو بھائی ہمارے پاس ہے فرینکلی اسپیکنگ, لیکن میں اس کو نہیں سنانا چاہوں گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً ٹائم بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, 1 منٹ 37 سیکنڈ کی آڈیو ہے اور اس کے اندر مبینہ طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما سے, اور اس گفتگو میں جو ہے وہ مبینہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنا ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا, دوبارہ کال مت کرنا. تو اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ٹوٹل اوقات ہے, دھمکیاں دیتے ہو. اس پہ گنڈا پور صاحب جواب دیتے ہیں کہ کیا میں تمہیں دوبارہ گالیاں دوں؟ تو وہ پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ تم نے جو فائر مارنا ہے مار لینا. گنڈا پور صاحب مبینہ طور پہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھ لیں گے, تیری اوقات یہی تھی نا کہ ریکارڈنگ کر کے سنا دی. تو پی ٹی آئی کے وہ رہنما کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تم نے کی ہے, بندوں میں بیٹھ کر اپنے نمبر بنانے کے لیے مجھے کال کر کے گالیاں دے رہا تھا. تو گنڈا پور صاحب مبینہ طور پہ پوچھتے ہیں کہ ریکارڈنگ میں نے کی ہے؟ تو وہ جو پی ٹی آئی کے وہ جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ کس نے کی ہے, منصور علی خان کو کس نے بھیجی ہے؟ مجھے منصور علی خان نے بھیجی ہے. تو مبینہ طور پہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے کی ہے. پھر غصے میں کہتے ہیں کہ تو کر کے مت بول. تو پی ٹی آئی کے وہ رہنما کہتے ہیں کہ اور کیا بولوں, تیری اوقات ہی یہی ہے, میں تو علی بھائی کر رہا تھا, تو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہا تھا, شرم نہیں آئی تجھے؟ تو وہ سی ایم صاحب مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ میں پھر بتاؤں گا کہ کیا سمجھ آئی. تو وہ پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں تو فائر مار لینا مینوں. تو سی ایم صاحب مبینہ طور پہ کہتے ہیں کچھ بولتا ہے لیکن وہ ان کی آواز جو ہے نا وہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے ان کی آواز کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہو جاتی, صحیح طرح کلیئرٹی سے سمجھ نہیں آتی. وہ پی ٹی آئی کے رہنما پھر کہتے ہیں تو میرے بارے بکواس کی تھی, حیا نہیں آئی تینوں, تو میرے بارے کی جاننا ہے. تو یہ بیسکلی ایک آڈیو ہے جو 1 منٹ 37 سیکنڈ کی آڈیو ہے, اور یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پچھلی آڈیو آئی تھی یہ بیسکلی اسی آڈیو کا تسلسل ہے. بیسکلی اس وقت نہیں یہ ریکارڈ ہوئی, یہ اس کے چند دنوں کے بعد ریکارڈ ہوئی ہے. اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے ساتھ بیسکلی مبینہ طور پہ گنڈا پور صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے عمران ریاض خان کو بہت گالم گلوچ کیا تھا, ان کے بارے میں بڑی لوز ٹاک کی تھی. تو یہ اسی حوالے سے یہ وہی صاحب ہیں جن سے گفتگو کر رہے تھے. میرے خیال میں وہ جو پی ٹی آئی کے صاحب تھے مہر شرافت صاحب ان کا نام ہے. تو یہ بیسکلی اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو اس مرتبہ وہ یہ کہتے ہیں کہ منصور علی خان نے کے پاس یہ آڈیو کس طرح پہنچی ہے, مطلب وہ ذکر کر رہے تھے. اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب آپ نے یہ آڈیو ریکارڈ کی اور آپ نے شاید بھیجی ہوگی, تو آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہے تھے, مجھے تو منصور علی خان نے بھیجی ہے. تو ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے میں آپ کو سورس تو بتاؤں گا نہیں کہ آڈیو جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے. آپ لوگ سوچتے رہیں بیٹھ کے, وہ مسلمانوں تکا لگاؤ, تو تکا آپ لوگ لگاتے رہیں کہ آڈیو کہاں سے آئی ہے. لیکن آڈیو ایک اور بھی آ گئی. کبوتر ہمارے بڑے تیز ہوتے ہیں, وہ چیزیں ڈھونڈ لاتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے چیزیں ڈھونڈ لاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے پاس صرف آڈیوز نہیں آتی, میرے پاس واٹس ایپ چیٹس کی اسکرین شاٹس بھی آ جاتے ہیں. یہ ہمارے کبوتر جو ہے نا ڈیجیٹل کبوتر ہیں. ڈیجیٹل کبوتر پتہ ہے, یہ ڈیجیٹل کبوتر ہیں, یہ ڈیوائسز کے اندر سے بھی چیزیں نکال کے لے آتے ہیں. تو ہمارے پاس اسکرین شاٹس بھی ہیں, وہ پھر کبھی صحیح وہ بڑے دھماکہ خیز قسم کے اسکرین شاٹس ہیں, وہ پھر وقت آنے پہ کبھی جو ہے اس کو ریویل کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.